Well, the first thing to say کہ atheism, a challenge to faith. Trust me, beta. Atheism is nothing when it comes to your faith. میں ایکسپلین کروں گا آگے فارورڈ ہم اسٹارٹ کرنے کے بعد. میں صرف مولانا صاحب کی ایک بات میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنا تجربہ شامل کرنا چاہتا ہوں. سر جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بہت ممکن ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. جی سر، وہ اچھی نہ ہو تمہارے لیے. میں لائف کوچ ہوں. I don't even remember کہ کتنے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کام کرنے کا. جو سب سے عجیب سچویشن ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ شاید یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک کر کے مجھے دے دے. What type of terms and conditions do you have with Allah subhanahu wa ta'ala? چلے یہ بھی عشق کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو تعلق ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، وقت جو مجھے دیا گیا ہے 20 سے 25 منٹ ہے. What I suggest is کہ بجائے اس کے کہ میں وہی باتیں دہرا دوں جو یہاں پہ میں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ نے شاید سنی ہوں. So why not turn this into an interactive study circle کہ جس میں آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، ایتھیسٹس یہاں پہ، یا وہ لوگ جو ایتھیسٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ایتھیزم سے کچھ متاثر ہیں، یا ایتھیزم کے حوالے سے کچھ ایسے کویسچنز ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں. Why don't we address them one by one؟ تو جب تک آپ اپنا سوال سیدھا کرتے ہیں، میں ایک چیزیں میں آپ کے ذہن میں شروع میں ایک دو چیزیں میں کہوں، تب تک اپنے سوالات آپ تیار کر لیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کا تقابل کرتے ہیں کسی دوسری چیز سے، تو وہ تقابل چیزوں کا نہیں ہوتا ہے، اصل میں چیزوں کے فیچرز کا ہوتا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر اس گھر سے اچھا ہے، اٹ شوڈ مین سم تھنگ. فار ایگزامپل، اس گھر کا بلڈنگ مٹیریل جو کہ اس گھر کا ایک فیچر ہے دوسرے گھر سے اچھا ہے. اس گھر میں رکھا ہوا فرنیچر دوسرے گھر سے اچھا ہے. اس کی جو وائرنگ ہوئی ہے دوسرے سے اچھی ہے، اینڈ سو فورتھ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو یہ فیچر جو کمپیریزن ہے اصل میں یہ میٹر کرتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ایتھیزم ورسز اسلام فار ایگزامپل، تو اسلام کے سرٹن فیچرز ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کیا ایتھیزم کے کچھ ایسے فیچرز ہیں کہ جو کمپیریبل ہوں اسلام سے. فار ایگزامپل، اسلام کے اندر ہیومن رائٹس کا ایک ماڈل ہے. کیا ایتھیزم کے اندر یہ فیچر ہے؟ اسلام کے اندر بچوں کی پرورش کے حوالے سے ایک فیچر ہے، ماڈل ہے. کیا ایتھیزم کے اندر ہے؟ اسلام کے اندر ایک شہری اور ریاست کا باہمی تعلق کیا ہوگا، یہ فیچر کے طور پہ ایک ماڈل ہے. کیا ایتھیزم ہمیں کوئی ایسی چیز پرووائڈ کرتا ہے؟ And now you can add many more things to the list, and I can tell you more, the deeper you go into it, زیادہ واضح طریقے سے چیز آپ پہ واضح ہوگی کہ ایتھیزم اور اسلام کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میری لائیو سٹریم ہوتی ہے کبھی 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے تک بھی ایک دفعہ جا چکی ہے، جس میں ہم ساری رات سیٹرڈے کو یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اور جو لوگ آگے کہتے ہیں ایتھیزم اسلام سے بہتر ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ کا ہیومن رائٹس ماڈل کیا ہے، آپ بتائیے آپ کا یونیورسل بردر اینڈ سسٹرہڈ کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ بتائیے ہیومن ڈیولپمنٹ میں آپ کی کیا سجیسشنز ہیں، وہ جو کسی ایک ایتھیسٹ کی نہ ہوں بلکہ ایتھیزم کی ہوں. اینڈ دیر از نو آنسر. اس لیے ایتھیزم کو کبھی بھی اسلام کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ نہ کریں. نیور. کوئی بھی ایتھیسٹ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ ایتھیزم بہتر ہے، آسک بھائی اپنا ہیومن رائٹس ماڈل دو، اپنی سوشل تھیوری دو، اپنی پولیٹیکل تھیوری دو، اپنی اکانومی دو. گیو اس سم تھنگ، اس فیچر کو ہم کمپیئر کر سکیں. اف دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، اٹھا پیارا پھر سائڈ پہ بیٹھو. وی وڈ رادر اسپینڈ ٹائم آن سم تھنگ وچ از مور کنسٹرکٹیو. ٹھیک، یہ ہو گیا میرا اوپننگ مقدمہ. اب آپ بتائیے ایتھیزم کے حوالے سے جو چیزیں آپ کو ذہن میں آتی ہیں. Because I absolutely believe کہ یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں پہ آئیڈیاز کو چیلنج کرنا چاہیے. آپ اگر اپنے ریلیجس بلیف کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. تو دس از دا ٹائم. کسی ایتھیسٹ نے آپ سے کوئی سوال پوچھا، کسی ایتھیسٹ سے آپ نے کوئی بات سنی، اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ، فائر اٹ اوے. الحمدللہ میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ساتھ اور بھی تھوڑے اسکالرز ہیں جو ریئلسٹک لاجک کے ساتھ ریلیجن کو سکھاتے ہیں. میرا مین کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ریلیجن اور سائنٹیفک لاجک کو ایک پاتھ پہ کر کے
ریلیجن سیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر اس کا آنسر یس ہے تو ہم وہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ کافی کوشچن پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتا کہ اللہ کے حکم سے چاند کو آدھا کیا اپنی انگلی سے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ 7ویں آسمان تک انہوں نے سفر کیا براق پر بیٹھ کر، تو اس کی ہم کس طرح، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم بلیو کرتے ہیں اور ہم اس پہ کوشچن نہیں کرتے، مگر جب ہم نے پریچ کرنا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لاجک چاہیے آنسر کے لیے، تو ادھر آ کے ہم کیا پاتھ اختیار کریں کہ ہم ان کو کنونس بھی کر پائیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان تک بھی ایک اچھا جواب پہنچ جائے؟ شور. دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں آپ کے سوال کے، پہلا سائنس کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے اسینشلی معجزات کے حوالے سے ہے. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو دیکھیں اس دنیا میں آج ہماری سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے میں سمجھتا ہوں نالج کی پروگریشن کے حوالے سے وہ سائنس کو فری کرنا ہے. سائنس اور فلاسفی میں ہسٹوریکلی کوئی فرق نہیں رہا. فلاسفی کی 5-6 میجر برانچز رہی ہیں، اس میں جو آج جس کو ہم سائنس کہتے ہیں یہ فلسفے کا حصہ رہا. یہ ٹرم جو سائنٹسٹ ہے نا یہ اراؤنڈ 1832 میں تقریباً یہ کوئن کی گئی تھی. اس سے پہلے سائنٹسٹ فلاسفرز وہ ایک ہی چیز ہوتے تھے. تو فلسفے کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں تو کبھی بھی یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ سائنس ہوتا ہے اور یہ ریلیجن ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے ایون ارسطو کو ہم نہیں کہتے کہ وہ ریلیجس آدمی تھا، لیکن اس کے لیے بھی ایک پرائم موور کا کانسیپٹ، ایک سائنٹیفک کانسیپٹ اس کے پاس بھی تھا جو کہ فلسافیکل اسٹرانگ سائنٹیفک تھا. اس کے بعد بڑے بڑے پائنیئر مسلم سائنٹسٹ آئے، انہوں نے بھی ریلیجن کو اور سائنس کو علیحدہ نہیں کیا. بڑے بڑے کرسچن سائنٹسٹ آئے، انہوں نے بھی سائنس اور ریلیجن کو علیحدہ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریلیجن کے اندر جو غلط چیزیں جو آبزرویشن سے ٹکرا رہی تھی انہوں نے ان سے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جو کہ عیسائیت کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. مثال کے طور پہ عیسائیت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ زمین 6000 سال پرانی ہے، یہ کسی ایک انسان کی کیلکولیشن ہے جو عیسائیت میں پھر عام ہو گئی. تو اس چیز کو آبزرو کہ نہیں زمین 6000 سال پرانی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا تھا. لیکن یہ جسے ہم ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اس میں جو سائنس ہمارے سامنے آئی ہے یہ ایک پورا بلیف سسٹم ہے. 3 چیزیں ہیں، آپ نوٹ کرنا چاہیں کریں، میں اکثر اپنے لیکچرز میں حوالہ دیتا رہتا ہوں. سائنٹزم، میتھڈولوجیکل نیچرلزم اور فلسافیکل مٹیریلزم، یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ ہماری آج کی موجودہ سائنس کھڑی ہے. اس کے اپنے مباحات ہیں، اس کے اپنے حلال ہیں، حرام ہیں، مکروہات ہیں. اس کے اندر یہ چیزیں طے کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ کہ جب فار ایگزامپل میتھڈولوجیکل نیچرلزم یہ پوزٹ کرتا ہے کہ جب آپ سائنٹیفک انڈیور کریں تو آپ نے سپر نیچرل کو سائڈ پہ رکھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی ایسی وضاحت لینی ہی نہیں ہے جو خدا کی طرف اشارہ کرتی ہو. اور اگر وہ وضاحت ایسی ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی آرٹیفیشل تھیوری بنا دیں، کوئی ہائپوتھیسس کھڑا کر دیں، لیکن صرف نیچرل ایکسپلینیشنز لینی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر بھی ایسا ہی ہے. رچرڈ لیونٹن ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں، ان کی تو آلموسٹ کنفیشن گریڈ سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر کے نتیجوں تک پہنچتے ہیں، بلکہ ہماری اے پرائری مطلب پہلے سے طے شدہ، ہماری پہلے سے طے شدہ کمٹمنٹ ہے مٹیریلزم کے ساتھ. ہم وہ نتیجہ پہلے طے کرتے ہیں، پھر تحقیق کر کے اس نتیجے کو جواز دیتے ہیں. جیسے ایوولوشن ہے مثال کے طور پہ، ایوولوشن از ناٹ اے ریزلٹ آف سائنٹیفک ریسرچ، یہ ایک طے شدہ چیز ہے. باقی جتنی سائنٹیفک ڈیٹا سامنے آتا ہے اس کو ہم ایوولوشنری پیراڈائم کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ چیز پہلے ذہن میں رکھیں کہ سائنس کو آزاد کرانا ہے. یہ جو آج کل چل رہا ہے جو ایتھیسٹک سائنس ہے، اس کا آپ اسلام سے مقابلہ کریں، بائی آل مینز آپ جب کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. Now from this we cut into your second part کیونکہ یہ بڑی ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں. ایتھیسٹس کا اعتراض اصل میں اس چیز پہ ہے کہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ معجزے کے کانسیپٹ کو آپ مان لیتے ہیں نا تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا یا 6 ٹکڑے ہوا، پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے. ضمنی طور پہ اس کا آپ کے سوال سے تعلق نہیں ہے، بات چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی کہ میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے کہ اللہ ان کو معراج پہ لے کے گیا. وہ کہتے ہیں لوگوں کو نبوت سمجھ نہیں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز معراج پہ جاتے تو میں پھر بھی کہوں گا تو کہ نبی کا مقام اتنا ہوتا ہے تو روز معراج پہ جائیں، اسٹل ایکسیپٹیبل. خیر یہ ایک ضمنی بات تھی بیچ میں. اب ہم آتے ہیں معجزے کے کانسیپٹ پہ. کوئی ایتھیسٹ آپ سے یہ بات پوچھتا ہے، آپ نے ان اپولوجیٹکلی اس سے پوچھنا ہے اور اسے پھر بتانا ہے کہ تمہارے پیراڈائم سے اگر معجزے کو نکال دیا جائے، یو ہیو نتھنگ ٹو اسٹینڈ آن.
because you believe کہ اربوں سالوں سے خربوں کی تعداد میں ان کنیکٹڈ حادثے ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ گوڈلی لوگ، میں، آپ، ہم سب ہیں۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ آپ میں نے پہلے بھی کسی ایک لیکچر میں ایسے ہی کوسچن آنسر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صرف اگر آتے ہیں ہمارا جو ڈی این اے کی انسٹرکشن سے پروٹین کی پروڈکشن ہے، اس پروسیس کو دیکھ لیں تو ڈی این اے سے کوڈز ایشو ہوتے ہیں۔ اب ڈی این اے وہ کوڈز کیسے ایشو کرتا ہے؟ جب اسے پتا چلتا ہے میں نے یہ پروٹینز بنانے ہیں۔ ایتھیسٹ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ ڈی این اے کیسے وہ کوڈز جنریٹ کرتا ہے۔ اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے جو 4 اسینشیل نیوکلیوٹائڈز ہیں، اے، ٹی، سی اور جی، ان میں سے میں نے 3 حروف کے میں نے الفاظ بنانے ہیں۔ ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ وہ کیسے بناتا ہے، ایتھیسٹ کا جواب معجزہ۔ ڈی این اے سے وہ انفارمیشن آر این اے میں جاتی ہے، آر این اے کیسے اس کو ویریفائی کرتا ہے؟ کسی ایتھیسٹ سے پوچھے، وہ کہے گا کہ معجزہ۔ آر این اے سے پھر وہ رائبوسوم میں جاتا ہے، جو سیل کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے پروٹینز بنانے کی۔ رائبوسوم میں ان انسٹرکشنز کو پڑھ کر ان کی بیس پہ ایگزیکٹلی وہی پروٹینز بنائے جاتے ہیں جو جسم کو چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایتھیسٹ سے پوچھیں کیسے، آنسر از معجزہ، اور یہ ہر سیکنڈ میں معجزہ جاری ہے۔ کہے کہ آپ ہمارے معجزوں پہ کوسچن نہ کریں، بیکاز آپ کے معجزات 13.8 ارب سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اس یونیورس میں کسی بھی جگہ زندگی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن چاہیے تھی، اس کی ہمارے پاس میتھمیٹیکل، اب ہمارے پاس اس کا آنسر موجود ہے۔ That is 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123. That is how precise it is. آنسر معجزہ۔ جو اٹریکٹیو اور ریپلسو فورس کا آپس میں بیلنس ہے کہ جو کائنات کو اتنی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ اس کو وہ برن ہونے دے رہا ہے، نہ اس کے نظم کو آپس میں بگاڑ رہا ہے۔ اس نظم کو بگاڑنے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ جیسے آپ کے سامنے میز پڑا ہوا ہے، اس میز کے اوپر آپ ایک کپڑا رکھیں طے کر کے، اس کپڑے کے اوپر آپ کچھ گلاس، کچھ چمچے، کچھ اس طرح کی چیزیں آپ رکھتے ہیں، کراکری وغیرہ رکھتے ہیں، پھر اس کپڑے کو آپ پھیلا دیں۔ جب پھیلائیں گے تو گلاس ادھر جا کے پڑے گا، چمچ ادھر گرے گی، سارا رائٹ۔ لیکن ہماری جو ریپلسو فورس ہے کائنات کی، وہ کائنات کے کپڑے کو پھیلائے جا رہی ہے۔ لیکن جو اٹریکٹیو فورس ہے وہ زمین اور چاند کو آپس میں، ایسا نہیں کہ جب وہ پھیل رہی ہے تو چاند جا کے کہیں اور چلا جائے، ادھر مریخ آ جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ اس نظم کو اپنی جگہ پہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ کیسے؟ معجزہ، رائٹ۔ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آپ اللہ کو ایک سجدہ نہ کریں، آپ کو 13.8 ارب سال کے آپ کو جگہ جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے ان سارے حادثات کے سامنے۔ سو ایتھیسٹ سے ہمارا یہ کبھی بھی کوسچن نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر معجزہ کیسے ہوا۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ معجزہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اگر معجزہ ہو سکتا ہے، یہ کائنات کا بننا ایک معجزہ ہے، اس کو سسٹین کرنا ایک معجزہ ہے۔ If that is what you believe to be a miracle، کیونکہ اگر اس کی اگر کوئی خدائی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو یہ معجزہ ہی ہے، تو پھر آپ اس کا سوال نہیں پوچھ سکتے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا تھا اور وہ معجزہ کیسے ہو گیا تھا۔ So talk to us at a macro level, not at a micro level۔ میرا مولانا یوسف خان سے ایک کوسچن ہے کہ آپ نے شرک کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ میں نے سنا ہے، لیکن کچھ لوگ نعت میں جو ہے وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، یا نبی مدد، یا ٹھیک ہے، یا محمد مدد۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ علی سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیا یہ شرک ہے؟ ٹھیک ہے، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، مدد کے لیے تو صرف اللہ تعالیٰ آتا ہے، یا اللہ مدد۔ یہ میرا سوال ہے۔ اور پھر وہ اس بات کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں نعت میں کہ نہیں، اگر ہم یا غوث اعظم ہے، غوث تو اللہ ہے بڑا، ٹھیک ہے، تو ہم یا غوث اعظم سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے نا آپ نے ان شرک لظلم عظیم، شرک کو تو آپ نے سمجھا کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب آپ ظلم کو سمجھیے گا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ان شرک لظلم عظیم، ظلم کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، جب آپ اس کو سمجھیں گے، اپوزٹ کو سمجھیں گے تو آپ کو ظلم سمجھ میں آئے گا۔ ظلم کی تعریف سمجھنے کے لیے آپ عدل کو سمجھیں۔ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ آپ رکھیں، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو اس کی اپنی جگہ نہ رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ آسان سی بات ہے،
ٹوپی آپ سر پہ رکھیں گے تو یہ عدل ہے، ٹوپی کو آپ پاؤں پہ رکھیں گے تو یہ ظلم ہے، جوتی کو آپ سر پہ رکھیں گے تو یہ ظلم ہے، جوتی کو پاؤں میں رکھیں گے یہ عدل ہے۔ یعنی جس چیز کا جو سٹیٹس ہے آپ اس کو اسی سٹیٹس پہ رکھیں گے تو یہ عدل و انصاف ہے، اگر آپ اس سٹیٹس کو ہٹائیں گے تو یہ ظلم ہے۔ شرک ظلم کیسے ہوا کہ جب اللہ ایک ہے تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے تو اسی صورت میں یہ ظلم کیوں ہوا؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 2، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 3، اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر شریک کریں گے آپ تو یہ ظلم ہو جائے گا، عدل نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے آپ لفظ ظلم کو بہت اچھی طرح سمجھے ہوں گے۔ کسی چیز کو اس کے سٹیٹس کے ہٹ کے رکھا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ بالکل اسی طرح جن چیزوں سے میرے جتنے یہ آپ نے نام لیے ہیں، مختلف مکاتب فکر کی طرف آپ نے اشارے کیے ہیں، سب سے الحمدللہ میں ملتا ہوں اور سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ میں ٹی وی پروگرام اس وقت کر رہا ہوں، سب کے ساتھ بیٹھ کر نجی زندگی میں بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں جو آپ نے کیے ہیں۔ تو ان کی جب وضاحتیں آتی ہیں تو اس کی وضاحتیں وہی آتی ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات اشارتاً کہہ دی تھی، بالکل شروع میں، کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ ہاں، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آپ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب میں آپ کی بات کا اصل جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جب میری ان سے بات ہوتی ہے، ان کے عقائد کے گہرائی میں جاتے ہیں، وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ اللہ سے جیسے مانگا جاتا ہے وہ مانگنا مراد نہیں ہے۔ اب جب وہ عقیدے کی اپنی وضاحت کر دیں، اور جب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یا غوث سے پاک کہہ کر کہتے ہیں، تو میرے ان تمام اکابر سے بڑی کھل کر بات چیت ہوئی اس موضوع پر۔ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیسے مدد اللہ سے مانگی جاتی وہاں ہم غوث پاک سے مدد مانگیں۔ تو اسی صورت میں نے اپنا جواب مکمل دے دیا۔ آپ عوامی سطح پر جو حالات کو سامنے رکھ کر بات نہ کریں، آپ جب بات کریں گے ان کے اہل علم سے تو آپ کو بات میں بہت فرق نظر آئے گا۔ میرا جواب مکمل ہوا۔ السلام علیکم سر، میرا نام زین ہے۔ سر، جو بھی آپ نے پوائنٹ مینشن کیا کہ ان کے جو اہل فکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سے مانگا جاتا ہے ان ہستیوں سے نہیں مانگا جاتا، سو آئی ڈنٹ گیٹ دا ڈفرنس بٹوین دیم، بیکاز اللہ بھی غیب میں ہے اور فی الحال یہ ہستیاں بھی غیب میں ہیں۔ تو ہم جس طرح اللہ کو بلاتے ہیں، جس طرح اللہ سے فی الحال اگر ہم کنکریٹ لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو ہم تو اسی لحاظ سے میں مانگ رہے آپ کا ہیں۔ سوال سمجھ گیا، تشریف رکھیے گا، میں آپ کا جواب دینے لگا ہوں۔ انہوں نے جو یا محمد، یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یہ جو انہوں نے سوالات کیے تھے، اصل میں جب آپ عربی گرامر کو بڑی ڈیپتھ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا یا یہ موجود چیز پر آتا ہے، موجود چیز پر۔ آپ یا اخی کہہ سکتے ہیں، یا زید کہہ سکتے ہیں، یا میں بیٹھا ہوں یا یوسف کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اب اس میں وہ عقیدہ آ جائے گا کہ کیا جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کو اللہ کے علاوہ یہ موجود سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ اس پر جا کر کہیں عقیدے پر بنیاد بنتی ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، غلط ہے صحیح ہے وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ جو لوگ حاضر ناظر مانتے ہیں وہ یا محمد کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں بھی کہتے ہیں۔ اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو پھر سب کے سب روضہ پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر سب یہ الفاظ کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ وہاں وہ موجود مانتے ہیں۔ تو میں نے حقیقت بتا دی کہ وہ لوگ یوں کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ موجود مانتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا نا، جو موجود ہے اس کو کہنا چاہیے، تو میں نے بتایا ان کے عقائد پر مبنی۔ اب وہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ جزاک اللہ۔ پہلا کوشچن میرا سر آپ سے یہ ہے کہ معراج کے بارے میں کوشچن ہے کہ معراج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ وہ معراج میں جب وہ آسمان پہ گئے تو وہ حضرت موسیٰ سے ملے۔ تو ایک تو یہ کوشچن ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم مطلب وہاں بھی ان سے کیسے ملے اور اوپر بھی کیسے ملے ان سے۔ اور ایک کوشچن یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جو جنتی لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں اور بائیں طرف جہنمی، تو جب تک ابھی ججمنٹ ڈے آیا نہیں ہے تو یہ لوگ کیسے جنتی اور جہنمی ہم لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے۔ ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت و جہنم کو دکھائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تک جنت و جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو ایک یہ کوشچن ہے۔ اور ایک جو کوشچن ایتھیسٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ برائی سے روکتی ہے، تو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی نہ تو برائی سے روک رہی ہے وہ،
اور نہ ہی آپ لوگ بہت زیادہ کوئی سکسیزفل لوگ ہیں. جو اسلامی روایات ہیں میں عام طور پہ ان کو ایڈریس نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے. میری جو فیلڈ ہے وہ ایک بارڈر کے سپاہی کی ہے کہ فیمنزم، ایتھیزم اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، سیکولرزم، کہ ان کا ایک فلسافیکل ڈس ایگریمنٹ اسلام سے اور اسلام کا اس پہ سٹانس کیا ہے. باقی جو چیزیں ہیں ان کا تعلق آپ جائیں گے آپ کو روایت میں ملے گی کہ یہ واقعہ ایسے ہوا اور یہ واقعہ، وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، دیٹ گوز وے بیونڈ. اس کا کچھ نہ کچھ تعلق بہرحال ہم جو اپنے ذہن اپنی امیجنیشن کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں ہمیں کچھ جواب ملتے ہیں. پر آئی ووڈ بی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جو ہمیں ان سے وضاحتیں ملتی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری دریافت ہیں. سو فار ایگزامپل کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ایک جگہ پہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک ڈفرنٹ جگہ پہ پائے گئے ہیں، تو از دیٹ بیونڈ ہیومن کنسیپشن کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ ہو سکتی ہے؟ دیر یوزڈ ٹو بی اے ٹائم جب ایسا تھا، بٹ ناؤ دیٹ از ناٹ دا کیس. مثال کے طور پہ جنت کے حوالے سے ایک چیز کہ آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، رائٹ؟ ون آف دا پرکس ان جنہ کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں ملٹیپل لائفز گزار سکتا ہے، بیکاز دس از دی اونلی وے یو کین ایکسپلین کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے. ہر چیز جو اب بہت ممکن ہے کہ آپ دو کنفلکٹنگ چیزیں جنت میں چاہ رہے ہوں لیکن ایک وقت میں وہ آپ کو ایک ہی مل سکتی ہے. آگے مولانا صاحب شادیوں کا ذکر کر رہے تھے. اکثر میرے کلائنٹس جو مجھ سے بات کرتے ہیں وہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ چلے ہم جنت میں آپس سے اکٹھے ہو جائیں گے. لائک آلرائٹ، اوکے، فائن. اف دس از واٹ assuage دی wounded romantic ego, then yeah, sure. But what if you have conflicting ideas کہ زندگی میں کہیں اور بھی جا کے آپ کو کہیں اور آپ کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، وہ then what? So the way in which we can explain that is کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے ان کو باہر جب وہ کیا گیا تو صرف ایسا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہو گئے، بلکہ بہت سے فیچرز جو ان کے پاس تھے وہ بھی ان سے لے کے وہاں پہ رکھ لیے گئے. فار ایگزامپل خواہشات کا اس وقت پورا ہو جانا، فار ایگزامپل ملٹیپل لائف اینڈ سو فورتھ. But then how do we make a scientific sense to that? Now personally I'm in a great disagreement کہ آپ جو religious وہ concept اس طرح کے ہیں ان کو آپ scientifically نہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ ایک human interpretation ہے، کل غلط ثابت ہو سکتی ہے. But based on what we know today, in quantum physics we understand that there is a phenomena called the superposition کہ جب ہم سب ایٹامک اینٹیز پہ جاتے ہیں we know for a fact کہ سب ایٹامک اینٹیز ملٹیپل جگہوں پہ ایک اینٹی ایک سے زیادہ جگہ پہ ہوتی ہے and upon observation they all merge into one whichever is been observed. اگر یہ اس لیول پہ ہو سکتا ہے is that beyond human conception کہ یہ اس جہاں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس جہاں کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، پروفٹ نے ایکسپلور کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ملٹیپل جگہوں پہ دیکھا. Is that truly beyond human conception? I don't think so. پر اگین میں پھر کہنا چاہوں گا کہ اس کو آپ حتمی جواب کے طور پہ نہ لیجیے گا. دس از بیسڈ آن واٹ وی ہیو سین ایٹ کوانٹم فزکس اینڈ واٹ ایور کنیکشن وی سی بٹوین کوانٹم فزکس اینڈ اسپرچولیٹی، اس کو ہم مرج کرتے ہیں تو وی گیٹ اے کائنڈ آف ایکسپلینیشن. بٹ دس از جسٹ اے ہیومن انٹرپریٹیشن، اٹ کین ویل بی رانگ. جو جنت والی آپ نے بات کی کہ جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی، یہ ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے اینڈ آئی تھنک دس وارنٹس اے رسپانس in a deeper way. دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے بنانے سے پہلے پتا تھا کون کیا کرے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہم مس کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا اینڈ سو فورتھ. وہ امپوزڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ طے کر دیا گیا کہ تمہیں میں اس لیے بنا رہا ہوں. اگرچہ ایک آیت کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے، but that is not the point کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کے لیے پیدا کرے. But then God knows that. وہ اس لیے کہ ہم ایک ٹائم اور اسپیس کے اندر باؤنڈ ہیں، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے اندر باؤنڈ نہیں ہے. سو اگر میں یہاں سے نیچے دیکھوں تو let us say کہ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی یہ ایک ٹائم ہے، اس کے اندر مختلف مخلوقات ہیں جو کہ ٹریول کر رہی ہیں ان اے کنٹینیوم. تو میں ان کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ اے اور بی کے درمیان جتنے بھی پوائنٹس آتے ہیں، ابھی یہاں پہنچا یہاں پہنچا یہاں پہنچا، بٹ I've seen it all. میرے لیے یہ ایشو نہیں ہے. یعنی
बसालत एडम ने एक बड़ी अच्छी इस पे एक एनालॉजी पेश की थी, वो जो मूवी है टाइम ट्रैवल की, द गाय गोज बैक इनटू 1984, उसके बाद दोबारा सफर करता है। अब सबको हैरत हो रही है, पर द गाय हु हैज सीन इट ऑलरेडी, वो टाइम के पीछे गया हुआ है, उसके लिए ये हैरत, क्योंकि वो सारी फिल्म देख चुका है। तो अल्लाह ताला चूंकि इस टाइम के अंदर नहीं है तो वो सारी फिल्म देख चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे जाते हैं तो वो भी इस टाइम और स्पेस के अंदर बाउंड नहीं है। सो व्हाट ही हैज सीन ओवर देयर, वो ये वाला टाइम नहीं है, वो ये स्पेस नहीं है, वो वाली है जो अल्लाह ताला जहां से देख के कहते हैं कि मुझे पता है किसने जन्नत में जाना है, किसने दोजख में जाना है, बिकॉज अल्लाह हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। तो उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, यू इट्स रिलेटिव। इफ यू टॉक अबाउट समथिंग विच इज रिलेटिव टू दिस टाइम एंड स्पेस, देन ऑब्वियसली फिर हम जन्नत में नहीं देख सकते। बट इफ यू ट्रांसेंड दिस, एंड मिराज इज ऑल अबाउट ट्रांसेंडेंस, कि आप ट्रांसेंड करके इस टाइम और स्पेस से बाहर जाके देखते हैं, तो आप वो फिल्म इन अ वे आप देख रहे हैं जो अल्लाह ताला ने देखी हुई है, और बेस्ड ऑन दैट अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारा अल्लाह के लिए सारा कुछ हो चुका है, इट्स ऑल डन। हम ए टू बी के दरमियान अभी ट्रैवल कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस सर? थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन आपका मौलाना साहब के लिए है। सर आपसे भी था वो जो नमाज वाला कि नमाज बुराई से रोकती है, वो मिसकंसेप्शन है कि नमाज बुराई से रोकती है, एज इफ कि नमाज कोई फिजिकल एंटिटी है जो आपको रोकेगी, आपका बाजू पकड़ेगी, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। व्हाट इट मीन्स इज कि जब आप नमाज को कायम करते हैं, देखें ना, एक चीज होती है कि इंसान कहता है कि बाप का एहतराम ये तकाजा करता है कि नशा ना किया जाए, उसकी बात को माना जाए ना, बाप जो कहता है। लेकिन बाप का एहतराम क्या फिजिकली आपको रोक रहा होता है? नहीं, वो जो एहतराम होता है वो ये है कि जब बाप नहीं देख रहा, माँ नहीं देख रही, माँ ने जो तरबियत की है, बाप ने तरबियत की है, उसका तकाजा ये है कि चूंकि तुमने एक इतनी हाई ट्रांसेंडेंट चीज से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, इट रिक्वायर्स दैट यू डोंट डू इट। तो नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि नमाज को जब आप कायम करेंगे तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल सिस्टम है जिसको आप फ्यूल दे रहे होंगे। और सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है कि तुम्हारे नफ्स की कसम है जिसको ठीक ठाक बनाया गया है, कि रात की तन्हाइयों में भी इंसान जब गुनाह करता है तो कोई ना कोई चीज़ उसको अंदर से रोक रही होती है। आप नमाज पढ़ते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको आप कायम करते हैं, तो उसका ये तकाजा है कि आप बुराई ना करें कि नमाज आपको रोक रही है। बट डोंट एक्सपेक्ट नमाज के भी आपने नमाज पढ़ी और बाद में आप करें। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना कि वो एक आदमी ने कहा कि यार वजू के बगैर नमाज नहीं होती, तो उसने कहा एम ही नहीं होती, मैं अभी पढ़ के आया हूँ बगैर वजू। Well, it's a requirement. It's not that physically it will stop you. And the more internalize the namaz, the more of internal policing it will do for you. This is what it means. सर ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया कि नमाज का तकाजा ये है कि वो गुनाहों से बचे। ठीक, सर ने जो जवाब दिया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ एक बहैसियत हदीस के उस्ताद के। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अब आपने फिर सवाल किया दोबारा कि जी इसका मतलब है नमाज रोकती नहीं है। अब मैं उसका जवाब देने लगा हूँ। ये जो आपने बात कहा ना कि नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है, ये असल में अल्लाह ने खुद कहा है। 21वां पारा पहली आयत, 21 पारा पहली आयत, उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तुम नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है। ठीक, आपका सवाल पता क्या है? मुझे तो नहीं रोकती। मैं आपको मुखातब करके नहीं कह रहा, आपके सवाल मैं अपने जी कि जी मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मुझे तो नहीं रोकती। बहुत से लोगों का ये सवाल है। आप गौर से सुनिएगा। चनाचे जी आपका सवाल पता क्या है कि फिर इसका मतलब हमारी नमाजें ऐसी नहीं हैं जो कि गुनाहों से रोक लें। ये है कि हम इस चीज को कैसे कन्विंस करें कि आप लोग पढ़ते हो फिर भी आप लोग दुआ पे डाउन। हाँ बस मैं जवाब देने लगा हूँ जी, जवाब देने लगा और से आसानी से जवाब। इसी आयत की तफसीर में साहिब जलालैन ने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इसी आयत की तफसीर में एक छोटा सा जुमला बोला और आपकी बात का जवाब उसमें है। उतलु मा, आप सब नौजवान तलबा गौर से सुनिएगा। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है। साहिब जलालैन आगे तफसीर में लिखते हैं ऐ फी हालत सलात, यानी नमाज की हालत में। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो फिजिकली नमाज आपको बेहयाइयों बुराइयों से रोक रही होती है। कौन सा ऐसा बंदा है जो नमाज पढ़ रहा होता है, उस नमाज के दौरान बेहयाई बुराई के काम करता है? सवाल ही पैदा नहीं होता।
لہذا اللہ نے جو کہا سچ کہا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. لہذا ایتھیسٹ کو آپ یہ جواب دیں گے کہ جناب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ہمیں اللہ نماز کے ذریعے فزیکلی بے حیائیوں برائیوں سے روکتا ہے. میرا جواب مکمل ہوا. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں، اس یہ کوشچن ہمیں ایک اور فارم میں بھی آتا ہے کہ جی نقاب کرنے کا اور حجاب کرنے کا کیا فائدہ، کیا حجاب کرنا یا نقاب کرنا جو ہے کسی لڑکی کے کیریکٹر کی گارنٹی دے دیتا ہے؟ تو ویسے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ گارنٹی دیتا ہے. جب آپ نمازیوں کو اور غیر نمازیوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے نا، ان کے جرائم کا اور ان کی بری عادتوں کا اور بری باتوں کا، تو غیر نمازیوں کا یہاں پہ ہوگا اور نمازیوں کا یہاں پہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ نقابی یا حجابی لڑکیوں کے کیریکٹرز کی اگر ایویلویشن کرنا چاہیں گے نا، تو جو نان حجابیز ہیں ان کا یہاں پہ ہوگا، اس کا یہاں پہ ہوگا. میں صرف اتنی چھوٹی سی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گی. آپ کو پتہ فیمیل ہیراسمنٹ میں سب سے جو ملک جو ہے جس کا نمبر سب سے اوپر ہے وہ کون سا ہے؟ امریکہ، اور اس کے بعد انڈیا. اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. یہ ٹھیک ہے جو شیخ صاحب نے بات کہی اور جو بردر کیسر نے بات کہی، وہ دونوں باتیں بھی آپ ہمیں بات کو سمجھا رہی ہیں، اور آپ کی بات بھی درست ہے کہ نماز میں وہ اثر کیوں نہیں ہو رہا کہ جو ہمیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتا ہے. اس کے باوجود نماز وہ اثر ڈالتی ہے، اور یہ چیز ڈیٹا پر موجود ہے. ایتھیسٹ سے ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے، از دیر گاڈ اور از دیر نو گاڈ؟ بیکاز اف دیر از گاڈ تو پھر نماز بھی ٹھیک ہے، پھر روزہ بھی ٹھیک ہے. اینڈ اف دیر از نو گاڈ دین نن آف دیز تھنگز میٹر. اس لیے ایتھیسٹ اس طرح کی نیٹی گریٹی پہ پتہ ہے کیوں آتے ہیں؟ سو دیٹ یو اسٹارٹ ایکسپلیننگ یور ریلیجن اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین اینی تھنگ. میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے دو گروہ دیکھے ہیں جو کبھی اپنے سسٹم سے بات نہیں کرتے، ایک قادیانی اور ایک ایتھیسٹ. ایتھیسٹ کے نزدیک ہندو غلط، کرسچن غلط، مسلم غلط، فلاں غلط، فلاں غلط. بھائی تم میں کیا اچھا ہے؟ آئی نیڈ ٹو نو دیٹ. تم سے اگر پوچھا جائے ہم کہاں سے آئے، آنسر از نو، کوئی پتہ نہیں ہے. ہم نے کہاں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں. ہمیں کس نے بنایا، کوئی پتہ نہیں. کائنات کیسے بنی، کوئی پتہ نہیں. کس نے بنایا، کوئی پتہ نہیں. بیسڈ آن دس میسو لیک آف نالج their claim is that there is no God. دنیا کا ہر نالج کلیم ایک نالج پہ ہوتا ہے، ان کا نالج کلیم لیک آف نالج پہ ہے. So we don't go into نماز، we don't go into روزہ. وہ کسی اور آدمی جو کسی اور کا ریلیجن ہے، وہ اپنی عبادت کا ہماری عبادت سے مقابلہ کرے. جو میں بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ سسٹمز کا مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے فیچرز کا ہوتا ہے. Atheist is all about there is no God. Let's talk about it, whether there is God or there is no God. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایتھیسٹ کے لیے نہیں ہیں. کامنر کی زبان میں سائنس کیا چیز ہے اور علم کیا چیز ہے؟ سائنس ہم اس علم کو کہتے ہیں جو ہم ڈیٹا کے اوپر، اپنی آبزرویشنز کے اوپر، سرویز کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ہم نے نام سائنس دے دیا ہے، حالانکہ اس کا بھی مطلب علم ہی ہے. جبکہ جو علم ہے وہ والا علم ہے جو واقعی نالج ہے. اور اگر اس علم کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت معرفت الہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو پہچانے بغیر انسان اپنی ذات کو پہچان نہیں سکتا. ایک تو سب سے پہلے ہم نے اپنا یہ کی ورڈ جو ہے اس کو سمجھ لیا ہے. دوسری بات کے اوپر آئیے کہ کیا جو ڈیٹا بیسڈ نالج ہے اور کیا جو ریولیشن بیسڈ نالج ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے. آلدو اس کے اوپر بڑی اچھی بات ہو چکی ہے، جیسے کہ سر نے کہا کہ اگر آپ ایک معجزے کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے اربوں معجزے تسلیم کرنے پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو توحید ہے نا، یہ سب سے پہلے انسان کو اینکر کرتا ہے. میں اس کے لیے بڑی خوبصورت آیت پڑھوں گی جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ دی تھی، اور وہ آیت قرآن مجید میں یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. جو توحید پر ایمان لاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ عروۃ الوثقی، اس نے ایک کڑے کو پکڑ لیا ہے، اندھیروں میں، ظلمات میں، کنفیوژن میں اس کے پاس ایک چیز ہے جس کے پر وہ اپنی بنیاد کو لے کے کھڑا ہے. اس کو پتا ہے کہ آئی ایم اسٹیشنڈ ہیئر اور مجھے یہاں سے ہلایا نہیں جا سکتا. اس کے اپوزٹ میں جو شرک ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو مضبوط کڑا ہے بس اس سے اس کو ہلا دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو شرک کر لیتا ہے وہ تو پھر آپ سمجھو کہ ایک وہ کٹا ہوا پتا ہے جس کو ہوائیں کہیں پہ لے جائیں، کہیں پہ وہ چورا چورا ہو کے گر جائے، کسی کو نہ اس کی اصل کا پتا ہو، نہ اس کے معاد کا پتا ہو، نہ کسی کو اس کی ساری پروسیڈنگ کا پتا ہو، وہ تو انسگنیفیکنٹ ہو. اور اللہ کی اس کائنات میں کوئی چیز انسگنیفیکنٹ نہیں ہے. وما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں
وہ تو نے فضول میں پیدا نہیں کی ہیں, بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی ہیں. وہی بات جو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اتنی ڈھیر ساری ہیپننگس جو وداؤٹ اینی پلاننگ کے جسٹ اسکیٹرڈ اراؤنڈ, اور اس کے ساتھ اتنی ونڈرفل ورڈ ان فرنٹ آف آر ویری آئیز. سائنس اور یہ ریولیشن کا یہیں پہ تقابل ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات کو جب انسان ایک دفعہ پہچان جاتا ہے, اس کی قدرت سے واقف ہو جاتا ہے, تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ سرنڈر آتا ہے, کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور انسان کی ذات, انسان کی خواہشات کچھ بھی نہیں ہے, اور انسان کی سے بھی کچھ نہیں ہے. جیسے ہی انسان اپنے آپ کو اس حقیقت کے ساتھ انٹیون کر لیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو گریٹر سسٹم ہے, جو سینئر ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اس کا پارٹ بن جاتا ہے. اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے جو کوئی راکٹ سائنس ہے. میں بھی آپ کے پاس سے یہاں پہ آ رہی تھی, یعنی یہ بات آپ کے کہیں کہ کسی فلسفی نے بتا دی, ریولیشن میں آ گئی, شاید جس کو ہم جو ہیں وہ ٹچ نہیں کر سکتے. ابھی میں یہاں سے آ رہی تھی اور میں نے وہاں پہ ایک سینگ لکھی دیکھی گیلیلیو کی. اس نے کہا تھا, دی گریٹسٹ بک آف نیچر از ریٹن ان دی لینگویج آف میتھمیٹکس. جو 11 ڈائمینشنز ہے, یہ ٹائم کی جو ٹائم ٹریول کی جو تھیوری ہے, یہ ٹوٹلی فزیکل ہے, یہ ٹوٹلی میتھمیٹیکل ہے. اتنے زیادہ یہاں پہ فیکٹس اکٹھے ہیں جو کہ ہمارے سیڈ یا ہمارے جو میک بلیوز کے تحت جو چیزیں ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو ٹوٹلی ڈیفائی کرتے ہیں اور ان کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں تمہاری اپنی ذات میں ہے. ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کی اتنی زیادہ سورس ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسل میں کو کنٹین نہیں کرے, تو یہاں پہ جو میرے بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ اس دیوار پہ جا کے گرے گی. یہ ڈھیر سارے فیکٹس آپ جتنے چاہیں نکال لیں. زمین کے اوپر ایسی ڈھیروں جگہ موجود ہیں جہاں پہ فزیکل لاس ٹوٹلی فیل ہیں, جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو یہ مت سمجھیے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے نا, وہ کسی ڈیفینیشن سے ماورا ہے. توحید یا اللہ کی پہچان جو ہے 3 چیزوں پہ ہوتی ہے نا, انٹیوشن پہ ہوتی ہے, کریشن پہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ریولیشن کے ساتھ وہ ساری کی ساری سرٹیفائڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کنفرمڈ ہوتی ہے. تو انٹیوشن میں انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے, اس کی مجھے سمجھ اس ایتھیسٹ کی کہانی سے آئی تھی جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب, جب وہ ریورٹ ہوئی اور اس نے اپنے رب کو پہچانا, تو کہتی ہے کہ میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی شکایت سے تھا. اور ہر ایتھیسٹ جو ہے اپنے دل میں شکایت لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو اپنے رب سے شکایت ہے, جبھی تو وہ رب کا انکار کرتا ہے. تو میری مدد کر سکتا تھا, تو نے میری مدد نہیں کی. تو جو ہے ہی نہیں, اس سے شکایت کا مطلب کیا؟ اور کیا ایسی شکایت, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, میں صرف مثال کے لیے یہ بات بیان کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کی ذات سے شکایت روا نہیں ہے, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کیا ہم سب کے دل اللہ سے ان شکایتوں سے بھرے نہیں ہوئے؟ تو نے میری دعا نہیں سنی, تو مجھے بچا سکتا تھا, تو نے مجھے کیوں ہیوملیٹ ہونے دیا, تو نے یہ والا مشکل وقت میرے پہ کیوں آنے دیا؟ کیونکہ تو کر سکتا تھا, چونکہ تو نے کیا نہیں, لہٰذا میں تجھ سے ناراض ہو گیا اور میں نے تیرا انکار کر دیا. تو سب سے بڑی یہ جو شکایت والا جو دل, یہ وہ انٹیوشن ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ لگایا ہے. جو چیز اس کے مطابق چل جاتی ہے, اس کے مطابق چل جاتی ہے, جو ریئل سائنس ہے, وہ کبھی اللہ کے احکامات کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف جا ہی نہیں سکتی. لہٰذا ریلیجن کو اور سائنس کو الگ کرنا ٹیکنیکلی اور بیسیکلی غلط بات ہے. لیکن جو مین میڈ سائنس ہے, جس کا کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ اس کا 13ویں 14ویں صدی میں جا کے اس کو نام لیا گیا تھا, یہ تو سارے کے سارے کلٹس تھے, یہ سارے کے سارے یہ میجیشنز تھے جنہوں نے سارا آغاز کیا تھا سونا بنانے کی مہم سے, اور اس کے بعد کہا کہ اسی کو, جیسے کہ وہ سر بتا رہے تھے کہ ان کا پہلے سے ایک سیٹنگ تھی مٹیریلزم کے ساتھ, کہ جو بھی بات ہوگی اس کے ساتھ مٹیریلزم کو اسٹرینتھ ملے گی. بس اس بات کو اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, جب اللہ کی ذات کی انسان کو معرفت آ جاتی ہے, اس کی قدرت کی اور اس کے کنٹرول کی, اور اس بات کی کہ اس کے علاوہ کسی سے مدد مانگی نہیں جا سکتی, پورے کے پورے ریلیجن اس کے اندر آتے ہیں. میں صرف ہمارے مسلمانوں میں سیکس ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. جیسے کہ ابھی یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی سے جا کے پوچھیں, آپ کسی عیسائی سے پوچھ لیں, کسی ہندو سے پوچھ لیں, ان دی ڈیپ ڈاؤن وہ اس بات پہ آئے گا کہ نہیں, میرا اللہ فلاں سے, دیوی سے, دیوتا سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے, میں نے مدد تو اللہ ہی سے مانگنی ہے. تو توحید جو ہے یہ ان ٹرینڈ ہے فرام دی بگننگ آف دی ارتھ, جب سے زندگی کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر زندگی کی آغاز ہوا ہے, and until the end. اللہم بارک لنا فیہ. اور مجھ سے اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کریں, لیکن میں نے یہی باتیں آپ کو بتانے تھی. جی سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی پہلے بھی
کہ اگر کوئی بہت چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ جس طرح ریپ ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا سائنٹیفک ریزن ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کی کیا تکلیف اس نے جو لی ہے وہ کیوں لی ہے. ہمارا یہ یقین ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اتنی سی بھی چیز جو نینو سیکنڈ سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، وہ بھی جو چیز انسان کو پہنچتی ہے، انسان کی جو سفرنگ ہوتی ہے، نہ صرف اللہ اس سے واقف ہے بلکہ اللہ رب العزت کے پاس اس کے لیے اجر موجود ہے. میں نے کل یہ حدیث پڑھی ہے کہ جنت میں جو ہیں بہت ساری نعمتیں اس بنا پر دی جائیں گی انسانوں کو جو کہ انہوں نے دنیا میں آزمائشیں برداشت کی ہوں گی. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس آیت میں جس میں متشابہات اور محکمات کا ذکر کیا ہوا ہے. Let us stop talking about what we want. Instead, let us start working on what we are expected to. ہمیں کرنا کیا ہے، اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہر وقت مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا، میرے ساتھ کیا ہوا. Stop it. Start doing your bit, then wait for Allah. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اپنی بٹ اور اپنا پارٹ کرے گا. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا مطلب ہی یہ ہے. تو ہم اس دنیا کے اندر ہماری یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتا. ان جنرل اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں اللہ جو ہے وہ معجزے نہیں دکھاتا، وہ دکھا سکتا بھی اور دکھاتا رہتا بھی ہے، لیکن اس دنیا کے بارے میں اس کا یہ اصول ہے اس میں تو انبیاء کو بھی اپنے لیے دنیا خود آپ پیدا کرنی ہے. اور جب تک انسان خود سٹیپ اپ نہیں کرتا توحید کے وہی جو عروۃ الوثقیٰ کے تصور کے اوپر، جب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا. دوست نے اس بات پہ بحث کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، اور 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، پھر وہ ایک چھوٹی سی بچی جس کا ریپ ہو جاتا ہے وہ تکلیف میں آتی ہے، اور وہی ایک ماں جو وہ تو سسٹر نے آنسر کر دیا نا سارا. میرا آپ سے جو سوال کہ جو آپ اس میں ہماری بہن نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا تھا. ہم جسٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ پوائنٹ کہ ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں. کس نے آپ سے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا تھا دیر فور ہو گیا؟ سر ان کا کوشچن یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، اسی کے اگینسٹ اگر ایک ماں ہے وہ تو اپنی بیٹی کو بچائے گی، کوشش کرے گی اگر ایسا کچھ ہوگا. بالکل. لیکن ان کا کوشچن یہ تھا کہ 70 ماؤں جتنی محبت اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر وہ اس تکلیف میں تھی تو وہ کیوں نہ محفوظ ہوئی. Okay, fine. Again, talk it at the macro level instead of individual examples. اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے اور اس کی بیس پہ آگے اس کا جو ہیئر آفٹر ہے وہ ڈٹرمن کیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ظلم کرنے کی کیپیسٹی دے، انصاف کرنے کی کیپیسٹی دے، لیکن بزور طاقت ہر ظلم کو وہیں پہ روک دے. If this is یہ جنت کا نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، وہاں پہ اگر آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے فائن، آپ اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اس دنیا میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے، یا تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کیا جیسے وہ جو ڈٹرمنسٹس ہیں کہ ہر چیز ہی پری ڈٹرمنڈ ہے اور آپ اسے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم پہ اچھے خیالات بھی آتے ہیں، تم پہ برے بھی آتے ہیں، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اچھے خیالات کو پرزو کرتا ہے، اور نامراد وہ ہوتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو برے خیالات کو کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک آپ کو گاڑی انسان کے پاس ہے، اس کے اندر فیول ہے، اب وہ جو اذن ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اجازت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ ایک فیول ہے. اس گاڑی کو آپ بینک ڈکیتی کے لیے استعمال کریں یا کسی مریض کو ہاسپٹل میں لے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کو اس کا ضرور ملے گا اجر، جو بھی ہے وہ دوزخ کی صورت میں ہو، وہ جنت کی صورت میں ہو. اور اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا کہا ہے کہ کیوں آئے ہیں، کہ وہ ایک ایسا معاشرہ بنا سکے جس کی بنیاد عدل پر ہو، بالقسط، جس کی بنیاد عدل پر ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس کے ساتھ عدل نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا. But what you cannot do is کہ اللہ سے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ ایک طرف فری ول دے اور دوسری طرف بزور طاقت ہر ظلم کو وہ خود ہی آ کے روک دے. انسان کو اس نے یہ کیپیسٹی دی ہے، انسان کو یہ انٹلیکٹ دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، اور اس کے بعد چھوڑ دیا ہے کہ اب اس دنیا میں تم جو کرو گے اس کا تمہیں ہیئر آفٹر ملے گا. بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پہ الزام اس وقت ہوتا جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ دیکھو چونکہ لکھ دیا گیا تھا کس کے ساتھ ہوگا، دیر فور یہ کیس کلوز ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے یہ کہ تم نے عدل کرنا ہے، اور لکھ دیا گیا ہے یہ کہ جب نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ یاد رکھیں، ہر چیز آخرت کے لیے نہیں ہے. یہ آخرت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں
ہر ظلم کا حساب دیا نہیں جا سکتا. ہٹلر نے 60 لاکھ لوگوں کی ہلاکت کا وہ موجب بنا، 60 ملین کا، لیکن آپ اس کو سزائے موت صرف ایک دفعہ دے سکتے ہیں. اس دنیا میں لمیٹیشن ہے. ہیئر آفٹر یہ ہے کہ باقی کا حساب اس نے وہاں پہ دینا ہے. سو یہ بالکل قطعی طور پہ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ لکھ دیا گیا دیر فور فائن. اٹس ناٹ فائن. جب آپ فری ول لوگوں کے پاس ہوگی تو وہ اچھا بھی کریں گے، وہ برا بھی کریں گے. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھا کریں، برا نہ کریں. دن بہ دن یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. بیٹ کامیڈی اور پرویز ہود صاحب لے لیں، یا لبرلزم، فیمنزم، آل دیٹ. اور یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز بھی اس میں دے ایڈ فیول ٹو دا فائر. آئی سی مائی سیلف ایز اے مدر ان 25 to 30 years. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ فتنوں کو فیس کرے گی. واٹ آر مائی ریسپانسبلٹیز بینگ اے مدر ہوں گی، اور میرا ایک ریسپانسبلٹی اور حق کیا ہے سوسائٹی کا میرے اوپر، کہ میں نے کیسے ویلیو ایڈ کرنی ہے اس میں، اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور خود کیا کرنا ہے. معاملہ آسان ہے ہمارے لیے، جو آپ نے کہا کہ ہمیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک رول ماڈل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ پہ جو مرضی وقت آئے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان پہ وہ وقت تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا. انفیکٹ جب اب وقت ہمارے پاس کم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ احادیث ایسی ہیں کہ شارحین یہ بتاتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسی شاہانہ نبوت لیں، یا وہ نبوت لیں جو مشکل کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کی نبوت اس لیے لی کہ وہ چونکہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو وہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جس طرح کی لائف انہوں نے گزارنی ہے وہ سارے ماڈلز دکھائے کہ جب کھانے کو کچھ نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہیڈ آف اسٹیٹ بنے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمز ان بٹوین. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، صرف ہم نے اس ماڈل کو فالو کرنا ہے. دیٹس اٹ، دیٹس آل واٹ وی ہیو ٹو ڈو. پرٹیکولرلی جو انجینئر وغیرہ کے حوالے سے آپ نے کہا، دیکھیں میرا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں. ون آف دا ریزنس کہ میں غامدی صاحب، انجینئر صاحب، ان کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایک سیکولر ہے. آئی ریسپیکٹ ہز سیکولر پوزیشن، آئی ڈس ایگری ود اٹ، بٹ آئی ریسپیکٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از آنیسٹ انف ٹو سے کہ میں پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتا ہوں. دیٹ کوڈ بی سید مزمل صاحب، دیٹ کوڈ بی پرویز ہود بوئے صاحب، اینی باڈی ایلس. ڈس ایگریمنٹس اپنی جگہ پہ وہ ایک مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں، دیٹس فائن. میرا ان لوگوں سے اختلاف یہ ہے کہ یہ پگڑی، داڑھی، اسلامک ایٹائر، اسلامک پروجیکشن، یہ کرنے کے بعد انہی نظریات کو لے کے آنا اسلام کے اندر جو اسلامک آرتھوڈاکسی کے خلاف ہیں. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ اگر انسان کی پہچان اس کے تعلق داروں سے ہوتی ہے، اس کے حلقہ احباب سے ہوتی ہے، وائی از اٹ کہ ہر مسلک کے ہر عالم دین سے انجینئر صاحب کا اختلاف ہے، لیکن جتنے اسلامو فوبس ہیں، جو بلاسفیمرز ہیں، جو اپنا ایتھیسٹس ہیں، جو جتنے بھی جن کو اسلام سے پرابلم ہے، ایون قادیانی ہیں، انجینئر صاحب سب کے ہیرو ہیں، سب نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ان کی ویڈیو لگائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ حقیقت پسندی کے نام پہ مٹیریلزم اسلام کے اندر پھیلا رہے ہیں، اسپرچویلٹی کو آلموسٹ ختم کیا ہوا ہے. اللہ پہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایران والا معاملہ دیکھ لیں، اسرائیل والا معاملہ دیکھ لیں، زائنسٹ لینگویج کو پاکستان میں عام کرنا. آئی ہیو پرابلم ود دس کہ آپ یہ ڈونٹ مس یوز داڑھی اور پگڑی اور امامہ، ان چیزوں کو مس یوز نہ کریں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سیکولر، اور بھی تو پاکستان میں ہیں، وی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری ود دیم، وی ول آلسو ایڈ یو انٹو دا لسٹ. تو اس لیے انجینئر صاحب سے وہ زیادہ ہے. باقی آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرسٹ می، اب ہمارے پاس بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. سیرہ از دیٹ ونڈرفل ماڈل کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں ایمولیٹ کرتے رہیں. پرابلمز بالکل آپ کو ایسے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے کلاگڈ ہوتا ہے نا آپ کا سنک، تو اس کے اوپر آپ اس کا کوئی سولوشن وغیرہ ڈالتے ہیں، بیکنگ سوڈا وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے، اور وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اٹس آلموسٹ لائک دیٹ. میم آپ کا جو ٹاپک تھا دیٹ واز توحید ان دا لائٹ آف سائنس. سو میں نے اسی لیے سوچا تھا کہ میں یہ کویشچن آپ سے ہی کروں گا. رچرڈ ڈاکنز نے ایک بک لکھی ہے دا سیلفش چین. ہم نے سر نے بھی ابھی سینٹرل ڈاگما پروسیس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور ہم نے اپنی ساری جو بایولوجیکل اسٹڈیز ہیں اس میں سینٹرل ڈاگما پروسیس کو ایسے ہی اسٹڈی کیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈی این اے ہے دیٹ از کائنڈ آف اے سینٹرل جو پلے رول کرتا ہے، وہ ڈیسیژن میکنگ کا جو رول ہے وہ ڈی این اے کے پاس ہوتا ہے. لیکن اس بک کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ، ہی از اے سائنٹسٹ آف کورس، تو کافی سارے دا بلک آف نالج کے ساتھ اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ
ڈیو ٹو دا کائنڈ آف فزیکل چینجز جو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو جین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے فردر ایولیوشن ہونی ہے اور کس طرح سے آگے جو اسپیشیز ہیں ان کے اندر چینجز آنے ہیں. تو جو سر نے ایک پوائنٹ ایوالو کیا کہ ڈی این اے کے پاس جو کوڈز آتے ہیں وہ آتے کیسے ہیں، تو اس نے بیسیکلی اس بک میں اس مدعے کو ہی ختم کر دیا. سو آئی جسٹ وانٹ کہ آپ اس میکنزم کو تھوڑا ایکسپلین کریں، بیکاز آپ کا جو سائنس کا ایک پرسپیکٹو تھا اس ٹاپک، آپ کا ٹاپک سائنس تھا. سو آئی جسٹ وانٹ کہ آپ اس میکنزم کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو سکے. اپنے کوشچن کو فریز آؤٹ کیجیے. آئی couldn't understand which point I have to answer. Or do I have to explain the whole theory behind that? So my point is this: we know like the decision making power contains DNA, but in that book he just explained In order to survive. yeah. So he just Wrong. Decision-making doesn't lie with DNA. It doesn't make sense, yeah. exactly, but in the book of the selfish gene, he mentioned the gene is the playing the role of decision making. He's wrong again. I'm sorry. He's wrong again. ساری پیریڈ ثابت ہو چکی ہے especially with the epigenetics. That's seriously out of date book. Exactly. And he's the person who always refused. Sorry, I'm not being Please go ahead, yeah. He always refused epigenetics. But now epigenetics has proved him wrong because epigenetics, scientifically speaking, ٹھیک ثابت ہو گئی ہے. So that is not a book which is quotable anymore. It's seriously out of date. Got it. And one of the biggest problems, آپ ایک چھوٹی سی ڈبیٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ڈینس نوبل اور رچرڈ ڈاکنز کی ہے، جس میں رچرڈ ڈاکنز ڈینس نوبل نے بنیادی طور پہ جو ایجنسی آف آرگنزمس ہے اس تھیوری کو پوزٹ کیا ہے کہ آرگنزمس کے اندر ایجنسی ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، اور وہی شعور ڈی این اے کو بتاتا ہے کہ مجھے کون سا پروٹینز چاہیے، اور اس کے بعد سینٹرل ڈوگما جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ سارا پروسیس ٹریگر ہوتا ہے. ڈاکنز کہتا ہے کہ نہیں، اٹس آل جین سینٹرک اینڈ اے سیلفش جین. بٹ ہیئر از دا تھنگ، بینگ سیلفش، یو کی ناٹ بی سیلفش اف یو ڈونٹ ہیو دی ایجنسی. تو اس کا یہ کہنا کہ جینز کے اندر ایجنسی تو نہیں ہے بٹ دے آر سیلفش، واٹ کین دے بی سیلفش ٹوورڈز، ٹو اچیو واٹ ایگزیکٹلی؟ کسی جین کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں، کسی جینز کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس چیز میں نہیں ہے کہ میری زندگی قائم رہے، بیکاز جینز دے ول لیو آن اینی وے. ایک سیل جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے ہمارے جینوم کو، اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ آن اٹس اون سروائیو کر سکتا ہے. اٹس فیئر انف کہ ٹریلینز کے حساب سے اب اکٹھے ہوتے ہیں، دیٹ میکس اس فزیولوجیکلی اسپیکنگ اینڈ بایولوجیکلی اسپیکنگ شور. بٹ دی آئیڈیا کہ وہ سیلفش ہیں، تو وہ سیلفش اپنے سروائیول کے لیے ہوں گے نا. That's what evolution is all about, survival of the fittest. Why should they be selfish for me? وہ کتاب جو وہ کوٹیبل نہیں ہے، اس میں سیریس مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں. I think 70s میں لکھی گئی تھی if I remember that correctly. تو اس کے بعد تو سائنس اتنی چینج ہو چکی ہے کہ جتنے بھی میجر ٹیننٹس تھے نیو ڈارونزم کے، وائز مین بیریئر سے لے کر سینٹرل ڈوگما اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ کمز ان بٹوین، سارے کے سارے غلط ثابت ہو چکے ہیں. اف یو آر انٹرسٹیڈ، میں خود کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری ایک پوڈ کاسٹ ہے ڈینس نوبل سے، کیسر اے راجا، جو میرا انگلش چینل ہے اس پہ وہ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم نے یہی چیزیں ساری ڈسکس کی ہیں. اینڈ ہی وینٹ ان اے گریٹ ڈیٹیل ایز ٹو وائی سیلفش جین آئیڈیا از رانگ. اس چینل کا اس پہ 5-7 ہی ویڈیوز ہیں سارے. کیسر اے راجا، میرا اردو والا کیسر احمد راجا، انگلش والا کیسر اے راجا. اس پہ جائیں گے تو ڈاکٹر ڈینس نوبل کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے. وی وینٹ انٹو گریٹ لینتھ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی نیو ڈارونزم ڈزنٹ ورک اینی مور. بائی دی وے ہی از ایوولوشنسٹ، لیکن ہم صرف نیو ڈارونزم جو سب سے پاپولر اس کی رینڈیشن ہے، جو ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوولوشن کی ایک تھیوری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایوولوشنری تھیوری سب سے زیادہ سپورٹڈ ہے، اینڈ آئی آسک وچ ون؟ تو درجن سے زیادہ ہیں. جو سب سے زیادہ مشہور ہے نیو ڈارونزم یا ماڈرن سنتھسس جو اس کا ٹیکنیکل نام ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ کیوں ٹینیبل نہیں ہے. سائنس از اگینسٹ دیٹ ناؤ، جو پچھلے 20 سال کی جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں. 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں 2 سال ایتھیسٹ رہا، 22 سے 24 تک، اور دوسرا پہلا وہ پوچھ لیتا ہوں، دوسرا پھر ایک توحید کیا ہے، دوسرا یہ کہ یعنی کہ میں رہا تو میں نے کوشچنز ڈفرینٹ جو ہے نا تنظیمیں میں نام لینا نہیں چاہوں گا، میں نے ان سے کیے
لیکن وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. میرا یعنی کہ سائنس سے ریلیٹڈ نہیں تھا، میں تو بیسک یعنی کہ نماز میں پڑھتا تھا، اس کا ترجمے پہ ہی میں آیا نا. جب میں یعنی کہ اگر اتحیات پڑھتے ہیں اس میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب ہم اللہ کو یعنی کہ الہ مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسرا کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں یہ ہے، اس میں اشہد آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوشچن اس نے میرے سے یہ کیا تھا کہ آپ دے رہے ہو گواہی، گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اگر باہر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اگر میں وہاں موجود نہیں تھا تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. تو 1400 سال پہلے اگر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی گواہی میں کیسے دے رہا ہوں؟ صحابہ کے لیے تو بات ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے صحابہ کے لیے ٹھیک ہے. ٹیسٹمنی گواہی کی ایک صورت ہوتی ہے. سو مثال کے طور پہ آگے ہم وہ چاند کے 2 ٹکڑوں کا ذکر کر رہے تھے. اگر آپ پیور لیگل اس پہ اسٹینڈرڈز اپلائی کریں تو وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے جو گواہی دیتے ہیں. برٹش آرکائیوز میں آج بھی وہ ڈاکومنٹ پڑا ہے اس سابق ہندو راجا کا جس نے ہندوستان میں یہ دیکھا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس کی وہ پوری سند کے ساتھ سرٹیفکیشن ہے کہ یس آئی سو دیٹ. اسی وقت اس نے دیکھا. سو ٹیسٹمونی تو دنیا میں جگہ جگہ میں مل جاتی ہے، بٹ وی ڈونٹ گو انٹو کہ ہم ریلیجن کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ٹیسٹمونی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ٹیسٹمونی بذات خود گواہی کی ایک قسم ہوتی ہے. اب آگے سسٹر نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعارف ہے وہ انٹویشن کی بیس پہ بھی ہے اور کریشن یعنی کہ جو فینومنا مظاہرات ہم دیکھتے ہیں اس کی بیس پہ بھی ہے. تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آسان کام ہے اس میں. اب دوسرا یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کی گواہی ہم کیسے دیں. اب اس کا جو لاجیکل سٹرکچر آپ بناتے ہیں، ایک تو ایمانیات کی بات ہے، ایک اس کا لاجیکل سٹرکچر ہے. تو لاجیکل سٹرکچر اس کا یہ ہے کہ اگر آج سے ہزاروں سال پرانے ڈاکومنٹس جو کہ بہت ڈسٹورٹ ہو چکے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں بھی اگر پروفیسائز کیا ہوا ہو کسی ایسی شخصیت کو اور اس شخصیت کی گواہیاں پیچھے سے چلے آنے والے سارے دے رہے ہوں اور وہ ایک ایسی کتاب لے کے آیا ہو جو انفیلیبل ہے اور اس کا چیلنج ہے کہ آپ اس کو ممک بھی نہیں کر سکتے اور وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے اور وہ شخصیت پروفیسائز کرتی ہے اور وہ پروفیسز ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس کتنے ایویڈنسز بنتے ہیں؟ 5-7 بن جاتے ہیں. I think they're more than enough. So مثال کے طور پہ کلاسیکل پرانی ہندوازم کی ایک کتاب جس کے اندر لکھا ہوا ہے آخری ہدایت دینے والے کے بارے میں کہ وہ صحرا کے علاقے میں ہوگا اور اس کو اس کے وطن سے نکال دیا جائے گا اور وہ شمال جائے گا اور اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ آگے اپنا وطن فتح کرے گا. اب 10,000 صحابہ کے ساتھ آ کے مکہ کو فتح کیا گیا. مکہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کیا گیا اور مدینہ جو ہے مکہ کے شمال میں ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے پروفیسائز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو باقی انبیاء ہیں ہمیں باقی ایون ہمیں تورات کے اندر بھی اس طرح کی پروفیسیز ملتی ہیں، بائبل کے اندر پروفیسیز ملتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کے آئے ہیں اس کتاب کے اندر ہم جب کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کتاب کو اگر آپ چیلنج نہیں کر سکتے تو اس کی ہر بات ٹھیک ہے، تو وہ کتاب کہتی ہے کہ آپ رسول ہیں، تو اگر تو اس کتاب کو آپ غلط ثابت کریں تو اس کا ہر دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا. لیکن کتاب ثابت اگر آپ غلط نہیں کر سکتے تو اس کا ہر دعویٰ آپ کو ماننا پڑے گا. پھر جو دلائل النبوہ پورا ایک چیپٹر ہے، ایک تو کتاب ہے نا دلائل النبوہ، ایک اسلام کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ جو پروفیسیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کتنے ایکوریٹلی بیان کیا جا رہا کہ تم مرض وہن کے مریض ہوگے، تم پہ ٹوٹ پڑیں گے. لیکن دنیا کی محبت میں آئے غزہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں. مکہ کی پہاڑیاں جو سیاہ پہاڑیاں تھیں ان کو سرسبز ہونے کا ذکر لوگوں کو کیسے یقین آتا تھا، آج وہ سرسبز ہو چکی ہیں. عرب جو بدو جو چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے تھے ان کے بارے میں کہ بڑی بڑی بلڈنگز میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. ہیئر اٹ از. قرآن کے حوالے سے حدیث انہی کی انٹرپریٹیشن میں کہ فرعون کی لاش ہے، وہ ایک پوری ایک دلائل النبوہ میں آپ کو وہ پروفیسیز کی جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دلائل النبوہ کا چیپٹر دوبارہ سے اپڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ جس زمانے میں چیپٹرز لکھے گئے ہیں اس زمانے میں بہت سی پروفیسیز فلفل نہیں ہوئی تھیں، بٹ ناؤ دے آر ہیئر. اور اس طرح سے آخر میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا میں ایک واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں. ایک کرسچن پادری تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور پوری کہانی ہے ان کی کہ وہ میں کیسے مسلمان ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے جو لکھنے والا ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری انٹیلیجنٹ مین، بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے لکھی ہے کہ واقعی اس کے اندر نثر و نظم کا وہ ترتیب ہے جو ہیومن میمکس نہیں کر سکتے. اٹس امپاسبل. سو ایٹ دیٹ ٹائم میرا ویو یہ تھا کہ یہ آپ نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن میں نے قرآن کے اندر ایک ایسا چیلنج دیکھا مجھے لگا کہ کوئی انسان یہ چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ ابو لہب کا چیلنج تھا
کہ اس کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ کرسچن پادری ہی سیز کہ میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے ابو لہب تقریباً 10 سال تک زندہ رہا اس آیت کے بعد کے وہ تبت یدا ابی لہب، کہ وہ سارا جو ہے بعد حضور تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے پاس 10 سال تھے صرف ایک چھوٹی سی گیم کھیلنے میں، ایک چھوٹی سی گیم کھیلتا 10 سال اس کے پاس ٹائم تھا، اور وہ گیم یہ تھی کہ وہ ایک دفعہ جھوٹی موٹی مسلمان ہو جاتا، قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا، سب لوگ اسلام چھوڑ کے چلے جاتے، آخر میں وہ بھی نکل جاتا. 10 years he had the time. ایک اس نے حرکت 5 منٹ کے اندر اسلام کا وہ پوری بلڈنگ گرا سکتا تھا. لیکن یہ کون چیلنج کر رہا ہے کہ یہ لکھ اس نے نہیں ہونا، اس کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے. 10 سال اس کے پاس ٹائم تھا، وہ نہیں کر سکا. اصل یہاں پہ مجھے یقین ہوا کہ یہ کسی انسان کا چیلنج اپنی لائف ٹائم میں نہیں ہو سکتا. یہ سپر نالج. تو اس طرح کے اور کئی واقعات سورہ روم میں آپ دیکھیں کہ جو وہ ٹائم بتایا گیا کہ رومی کب دوبارہ فتح یاب ہوں گے اینڈ سو فورتھ، یعنی کہ قرآن کے کتنے اس کے فالسیفائبلٹی کے چیلنجز ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو اس زمانے کے حساب سے اور قیامت تک ہیں. تو یہ سارے ایویڈنسز اکٹھا کریں تو لاجیکل اسٹرکچر ہمیں بتاتا ہے کہ دس کین اونلی کم فرام اے پروفیٹ. یہ عام انسان کی بات نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں. تو پھر ہم غیر اللہ سے کیوں پھر مدد مانگتے ہیں کہ پھر یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد؟ ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے. اس کا جواب کی مجھے وضاحت کر دیں پلیز. جیسے توحید اتنی بڑا یونیورسل فیکٹ ہے نا کہ اپنی ایگزسٹنس کا انکار کرنا توحید کا انکار کرنا ہے. اب توجہ سے اس کا جواب سن لیجئے گا پلیز، آپ بہت بے چین تھے. اسی طرح آپ کو پتہ شرک کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ توحید عروۃ الوثقیٰ ہے، تو جہاں جہاں پہ انسان نے اپنے مفاد کے پیچھے چلنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے اس کو ایک انٹلیکچوئل ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اس کی صرف وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کوئن کرنے کا جو سب سے پہلا جو فینومینل افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے مقابلے میں ایک الگ سے چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ اس کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ اٹ سیلف اللہ بن جاتا ہے یا خالق کی جگہ لے لیتا ہے، لہٰذا اس کو پھر وہ شراکت کی تھوڑی بہت ویلیڈیشن دینے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی انسان کو، یہی وجہ ہے کہ شرک کا جو اصل باب ہے نا وہ انسان کی خواہش نفس ہے، اس کا مفاد ہے. ٹھیک ہے، جب انسان اپنے مفاد کو اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے نا، وہی سرنڈر کی اور اس کی والی بات کو ذہن میں رکھیے گا، تو پھر انسان کو جو ہے نا آئیڈیالوجیز کی ضرورت پڑتی ہے. ان آئیڈیالوجیز کی جتنی چاہیں شکلیں بنا لیں، یہ شکلیں فسق کی صورت میں بھی بنتی ہیں، فجور کی صورت میں بھی بنتی ہیں، یہ باطنی عقائد کی صورت میں بھی بنتی ہیں، یہ مختلف جو مذاہب پھیلے ہوئے ہیں ان کی صورت میں بھی بنتی ہیں، مختلف جو ہے ہمارے سامنے فقہ ہیں جو ہے ان کی صورت میں بھی بنتی ہیں. بس ایک بات بیچ میں سے پکی ہے کہ اللہ کے پکے سچے قانون سے ہٹانے کے لیے وہ جو عروۃ الوثقیٰ ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ایک پیرالل جو ہے نا سسٹم کو کھڑا کرنا ہے، جس کی مفاد انسان کے جس کی بیس انسان کے مفاد پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بچہ بھی پہچانتا ہے، ایک مجنون بھی پہچانتا ہے، ایک دیوانہ بھی پہچانتا ہے، اور جانور تو پہچانتے ہی پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی توحید کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرک کے لیے انسان کو ڈھیر ساری دلیلیں اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا یہ قیامت کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، یا ان کے جو ہے دماغ یا ان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ کیا ہے کہ لیفجر امامہ، تاکہ وہ جو گندے کام کر رہے ہیں نا، وہ اپنی مرضی کی جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو. یہی وجہ ہے آپ اس چیز کو سامنے لے آئیں گے تو ہر انسان جو چیز چاہے کروا لے.